الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آپ نے سوچا ہے صاحب، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آج ہمارے کام نہیں بنتے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم بے انتہا پریشانیوں کے شکار ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل پر ایک بوجھ سا رہتا ہے، ایک عجیب کیفیت رہتی ہے، انزائٹی لیول ہمارا بڑا رہتا ہے، ڈپریشن ہمارا بڑا رہتا ہے، ہم کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کسی بھی جگہ جاتے ہیں وہاں ذلت و رسوائی ہمارا سامنا کر رہی ہوتی ہے، جہاں عزت ملنی چاہیے وہاں ذلت ملتی ہے، اور جہاں ذلت ملتی ہے تو وہاں تو مزید ہی جو ہے ہمیں ذلت کی گھاٹیوں کے اندر مزید جو ہے وہ غرق کر دیا جاتا ہے۔ نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر سکون ہے، ایک عجیب بے چینی ہے، بے کلی ہے، ایک عجیب تذبذب میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، یہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کے سامنے رکھوں جس کو اگر آپ انشاءاللہ اپنے قلب سے تسلیم کر لیں گے اور اپنے وجود کا حصہ بنا لیں گے، اپنی روح کا حصہ بنا لیں گے، تو میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام پریشانیاں آپ کی حل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو آپ کو عطا کرے گا اس کے بارے میں تو صاحب آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیے، یہ جو قلب ہے نا، یہ اللہ کی یاد کی آماج گاہ ہے بنیادی طور پہ، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس قلب کے اندر اللہ ہی کی یاد کو بسا لیں۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کے اندر لوگوں کی نفرتوں کو بساتے ہیں، لوگوں کی قدورتوں کو بساتے ہیں، لوگوں کی دشمنیوں کو بساتے ہیں، لوگوں کے بغض کو بساتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر بے انتہا بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، بے کلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی قدورتوں نے اس حد تک تباہ و برباد کر دیا ہوتا ہے صاحب کہ ہم اپنے اصل راستے سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، عمل بہت چھوٹا ہے، پہلے اس کو سن لیں، پھر آگے جا کے میں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں گا، میرے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک سے جملے ادا کیے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ ذہن میں رکھیے، صحابی رسول آ رہے ہیں، پہلے ہی سے جنتی ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام ہمیں کچھ بتلانا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ وہ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں وہ آگے جا کے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جن کا نام سعد بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ تشریف لائے، اور حالت یہ تھی کہ وضو کے پانی سے ان کی داڑھی تر ہو رہی تھی، یعنی پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، اور عالم یہ تھا کہ دونوں جوتے انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں بتلا دیا کہ یہ جو شخص ہے یہ جنتی ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ دوسرے دن بھی اسی طرح سے ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وہی جملے ادا کیے کہ تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، اور ہم نے جیسے ہی دیکھا، ہم نے دیکھا کہ سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن بھی یہی ہوا، یعنی 3 دن وہی صحابی ایک ہی حالت کے اندر تشریف لائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دیتے رہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے اصل۔ اچھا، صحابہ جو تھے بنیادی طور پہ وہ بڑے میٹھے تھے، وہ ہر عمل پہ جو ہے اپنی توجہ رکھتے تھے، سرکار کے ہر قول پہ توجہ رکھتے تھے، گو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے انہیں جنتی ہونے کی اسٹیمپ دے دی تھی، یعنی جنتی انڈورس جنتی ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک کریوسٹی تھی، ایک تجسس تھا کہ میرے سرکار نے فرمایا بھئی کس وجہ سے جنتی ہیں، ذرا یہ عمل تو دیکھ لیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ اس سوچ میں آگے بڑھے کہ میں ان کی رات کی ذرا عبادتیں دیکھوں تو صحیح کہ ایسا معاملہ کیا ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا جنتی ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ فرمایا ہے۔ بہرحال ہوا یہ، تینوں رات وہ ان کی نگرانی کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ تینوں رات ان کی عبادتوں کی نگرانی کرتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ معمولی سی عبادتیں، یہ دیکھ کر وہ بڑے متعجب ہوئے، اور فرمایا کہ اللہ کے بندے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم پر ایک جنتی آئے گا، حضور نے 3 بار یہ فرمایا، اور 3 بار آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے رات کے اعمال کو دیکھوں، عبادتوں کو دیکھوں، اور پھر ویسا ہی عمل میں کرنا شروع کر دوں۔ کیا شانتی صحابہ کی صاحب، یعنی وہ بنیادی طور پہ یہ دیکھتے تھے کہ کون اللہ کی بارگاہ میں ہم سے بازی لے گیا ہے، تو وہ بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے عبادتوں کے معاملے کے اندر، خیر کے معاملے کے اندر، اچھے اعمال کے اندر، اور سرکار علیہ السلام کا رخ انور جس جانب مڑ جایا کرتا تھا، وہ اسی جانب اپنی زندگی کو جو ہے وہ دوڑا دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے عمل کو دیکھوں، آپ کی عبادتوں کو دیکھوں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی بہت بڑا عمل میں نے دیکھا ہو، یعنی وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صاحب کوئی بہت زیادہ عبادتیں ہوں گی یا بہت کچھ ہوگا، لیکن ایسا کیا معاملہ ہے؟
یعنی آپ کا عمل میں نے کوئی بہت بڑا نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ایسا کیا معاملہ ہے کہ آخر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب تک، اس مرتبے تک پہنچا دیا؟ آپ نے فرمایا، جواب میں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہی تھوڑا سا عمل ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے ہی پلٹے، یعنی انہوں نے جب یہ جواب دے دیا کہ تھوڑا سا عمل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ سن کے وہ پلٹے، جیسے ہی وہ پلٹے تو راستے سے آپ کو بلایا اور پھر فرمایا کہ وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، مزید یہ ہے کہ میں اپنے اندر، اب جو بات وہ کہہ رہے ہیں یہ بات ہے سمجھنے والی، اور آج اللہ کرے کہ ہم اس بات کو تمام مسلمان سمجھ لیں، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ اپنی پریشانیوں کو یا اس کے حل کو کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ایکچولی وہ ہمارے اپنے وجود کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ جو حل ہے وہ یہاں موجود ہوتا ہے۔ اس حل کو ہم یہاں تلاش نہیں کرتے۔ جس دن ہم نے یہاں تلاش کرنا شروع کر دیا، ہمارے سارے مسائل کا حل ہمارے سامنے آ جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مزید صرف اتنا ہے کہ میں اپنے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، میں اپنے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، اور نہ کسی مسلمان پر اس کی نعمت کے سلسلے میں جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے حسد نہیں کرتا۔ یعنی ایک تو یہ کہ میں کسی سے کینہ نہیں رکھتا، کسی سے بغض نہیں رکھتا، کسی سے عداوت نہیں رکھتا، ایون یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کچھ عطا کیا ہے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس مرتبے تک پہنچایا ہے۔ میں صرف اتنی سی بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں صاحب کہ آج ذرا غور کیجئے اپنے اوپر ایک دفعہ، یعنی اس طرح سے طائرانہ نگاہ ڈالیے۔ رات کو سوتے وقت عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ کہتے ہیں نا کہ رات کو جب سو تو تمام لوگوں کو معاف کر کے سو، ہر بات کو بھلا کر سو، ہر ایک کی دشمنی کو نکال کے سو۔ آپ یقین مانیے یہ بزرگوں کی باتیں آج سمجھ آتی ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے یہ بات 1450 برس پہلے فرما دی تھی، اور ایکچولی سرکار علیہ السلام نے ایک ڈیمو میں دکھلا دیا تھا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، جب ان کے عمل کو ٹٹولا جائے گا یا دیکھا جائے گا یا اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی یا اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما معلوم کریں گے، تو معلوم یہ ہوگا کہ ان کے اعمال تو وہی ہیں جو تمام صحابہ کے ہیں، لیکن اضافی بات کیا ہے کہ وہ دل کو صاف رکھتے تھے، قدورتیں نہیں رکھتے تھے، سب کو معاف کر دیتے تھے اور حسد کسی سے نہیں کرتے تھے۔ گو کہ کوئی اور صحابی بھی جو ہیں ان کا بھی عمل ایسا نہیں تھا، لیکن وہی بات ہے کہ یہ بات امت کی تعلیم کے لیے ہے بنیادی طور پہ۔ آج رات جب آپ سوئیں تو صرف ایک نیت کر کے سوئیں، میں نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، میرے دل میں کسی کے لیے قدورت نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو اپنے اعمال کا حصہ بنا لیجئے اور اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیجئے۔ میں انشاءاللہ بڑی بات تو نہیں کرتا، آپ دیکھیے گا دنوں کے اندر آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ بے سکونی جو آپ کو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے، وہ جو ڈپریشن آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، وہ جو انزائٹی آپ کو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے، وہ بھی چلی جائے گی، اور زندگی آپ کی انشاءاللہ پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔